بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، میں محمد سجاد انصاری۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہتر چل رہی ہوگی۔ آج کا یہ ویڈیو CBCS پیٹرن کے عین مطابق ہے۔ یہ ویڈیو بالخصوص نارتھ بنگال یونیورسٹی سیمسٹر 2 پرچہ CC 3 اور سیمسٹر 5 پرچہ DSE 501، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سیمسٹر 5 پرچہ 6، AMU سیمسٹر 1 کلکتہ یونیورسٹی سیمسٹر 3 پرچہ CC 7 وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس کے نصاب میں غالب کے خطوط شامل ہیں، کیونکہ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ کے نصاب میں یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے کہ غالب کے خطوط کی اہمیت کو بیان کیجیے، یا غالب کے خطوط کی ادبی و تاریخی اہمیت کو پیش کیجیے، یا غالب کے خطوط کی خصوصیات کو پیش کیجیے۔ تو اسی لیے یہ ویڈیو لازمی ہے ان تمام طالب علم کے لیے جن کے نصاب میں غالب کے خطوط شامل ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا۔ مرزا غالب ایک بلند پائے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں، تاہم ان کی نثر ان کے خطوط تک محدود ہے۔ غالب کے بہت سے نثری خدمات ہیں، لیکن مقبولیت جو ہے ان کے خطوط کو حاصل ہے۔ انہوں نے قاطع برہان نام سے، برہان قاطع لغت تھی جس میں انہوں نے اعتراض کیا تھا، یعنی قاطع برہان ان کا لغت ہے، قادر نامہ بھی ان کا لغت ہے۔ اس کے علاوہ مہر نیمروز بھی انہوں نے تیموریہ سے لے کر کے ہمایوں تک کی تاریخ کو لکھا تھا۔ تو یہ سب ان کی جو ہے نثری خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی میں ان کا دستمبو بھی ہے، اور بھی بے حد ان کی تصانیف ہیں، لیکن نثر میں، اردو نثر میں جو ہے وہ ان کے جو خطوط ہیں وہی مقبولیت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی ہے جو 1868 عیسوی میں شائع ہوتا ہے، اور دوسرا مجموعہ اردو معلّہ ہے جو 1869 میں شائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وہ خطوط جو انہوں نے رامپور کی حکومت کو لکھا تھا، اس کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے مکاتیب غالب کے نام سے 1937 عیسوی میں۔ یہ سب ان کے خطوط کے مجموعے ہیں، ان کو یاد کر لیں، یہ آپ کے موضوعی سوال میں کافی معاون ثابت ہوگا۔ ان کا شعر و شاعری میں کیا مقام ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی واقف ہے۔ نثر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ تو بہرحال ان کے خطوط نے اردو نثر کو پرانی ڈگر سے ہٹا کر ایک نئی راہ سے روشناس کرایا۔ واقعہ نگاری، بے تکلفی اور شگفتگی ان کی نثر کی جان ہے۔ ان کی تحریر میں سادگی اور روانی ہے۔ ان کے نثر کو پڑھنے سے کہیں بھی آپ پیچیدہ پن، الجھن یا کوفت محسوس نہیں کریں گے۔ جس طرح سے اگر آپ غالب سے پہلے کے خطوط کو پڑھیں، یا غالب سے پہلے کے صرف باغ و بہار کو چھوڑ کے دوسرے نثری تصانیف کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بیزار ہو جائیں گے، آپ کو کوفت محسوس ہونے لگے گی۔ تو غالب نے جو اردو کا جو ڈگر تھا، فارسی آمیز جو ڈگر تھا کہ فارسی میں لکھا جاتا تھا، خاص طور سے خطوط، انہوں نے وہاں سے اردو نثر کو نکالا اور پھر ایک نئے راستے پر چلایا، جو راستہ نہایت ہی آسان، سلس اور سہل تھا۔ ان کے خطوط کی خصوصیات جو ہے، اہمیت جو ہے، وہ نیچے پیش کیا جاتا ہے۔ القاب و آداب کا خاتمہ۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا خطوط میں؟ القاب، جو جب ہم لوگ خط لکھتے ہیں کسی کو تو ہم لوگ جو ادب میں رہ کر کے کوئی دعائیہ لفظ لکھتے ہیں خطاب کرنے کے لیے، اسے القاب کہتے ہیں۔ تو القاب و آداب کا خاتمہ کیا انہوں نے سب سے پہلے؟ غالب سے پہلے خطوط میں لمبے لمبے القاب لکھے جاتے تھے۔ ایک جگہ ایک مصنف نے لکھا تھا کہ میں ایک خط پڑھ رہا تھا، اور اس خط کا آغاز اور اختتام، آغاز ہوا القاب و آداب کے ساتھ، اور اختتام جو ہے دعائیہ جملوں پر ہوا۔ بس خطوط جو ہے ختم ہو گیا۔ خط میں کچھ تھا ہی نہیں۔ خط میں جو بات کہنی تھی وہ بس ایک سے دو جملوں میں، اشاروں میں کہہ کر کے، باقی جتنا طویل وہ خط تھا وہ صرف القاب و آداب اور اختتام پر مشتمل تھا۔ تو اس طرح سے پہلے کے خطوط ہوا کرتے تھے، لمبے چوڑے القاب ہوا کرتے تھے، اور آخر میں بھی لمبے چوڑے دعائیہ جملے ہوا کرتی تھی۔
تو ان سب سے غالب نے آزاد کرایا اردو خطوط کو۔ غالب مکتوب الیہ کو کبھی میاں، بھائی، بندہ پرور، پیر و مرشد، کیوں صاحب، غالب جان، برخوردار جیسے القاب سے پکارتے ہیں، اور کبھی القاب کے بغیر خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ غالب سے پہلے جو القاب ہوا کرتے تھے کافی لمبے چوڑے 5-6 جملوں پر مشتمل، لیکن غالب نے چند الفاظ میں القاب لکھنا شروع کیے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے القاب کو دیا ہی نہیں، بغیر القاب و آداب کے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا میر مہدی مجروح کو وہ جو خط لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں ڈائریکٹ، ہا 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 میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو۔ تو یہاں پہ القاب ہے ہی نہیں، وہ سیدھے مضمون پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ القاب و آداب کا جو خاتمہ تھا یہ ان کے خطوط کی پہلی اہمیت ہے۔ ایجاز و اختصار، ان کے خطوط کی دوسری جو خصوصیت ہے وہ ایجاز و اختصار ہے۔ ایجاز و اختصار دونوں ہی کے معنی ہوتے مختصر ہونے کی کیفیت، مختصر ہونا۔ غالب کے خطوط میں سادگی، سلاست اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ ایجاز و اختصار کا وصف بھی موجود ہے۔ ان کے یہاں تو روانی ہے ہی، آسانی ہے ہی، لیکن ان کی جو خطوط ہیں وہ مختصر بھی ہے، زیادہ طویل نہیں ہے، وہ بیجا بات کو وسعت نہیں دیتے ہیں۔ وہ خطوط میں صرف ضروری امور کو تحریر کرتے ہیں اور فالتو چیزوں کے بیان سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے جملے مختصر اور برمحل ہوتے ہیں، تاہم شعوری اور غیر شعوری طور پر وہ مقفع عبارت بھی لکھ جاتے ہیں، جس سے تحریر میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ پہلے کا جو اسلوب تھا وہ تھا مقفع مسجع جو اسلوب تھا، جس میں جملے کے آخر میں قافیہ ہوا کرتا تھا، اور جملہ جو ہے نثری جملہ بھی وہ وزن پر لکھا جاتا تھا۔ تو غالب کبھی کبھی شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کر کے مقفع اسلوب میں وہ لکھ جاتے تھے، یا کبھی انجانے میں ان سے وہ مقفع اسلوب جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن وہ جو مقفع اسلوب لکھتے تھے وہ چونکہ بہت آسان زبان ہونے کی وجہ سے جب قاری پڑھتا تھا تو اسے کافی زیادہ مزہ اور لطف ملتا تھا۔ تو ان کے یہاں جو مقفع اسلوب بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے وہ بھی قاری کو لطف دیتا ہے۔ ویسے انہوں نے مقفع اسلوب میں نہیں لکھا تھا۔ ویسے غالب کہتے بھی ہیں اپنے خطوط کے بارے میں کہ میں نے بس ضمناً قلم اٹھایا اور بغیر سوچے سمجھے اپنے جذبات کو تحریر کر دیا، قلم بند کر دیا۔ یعنی وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے خطوط لکھ ڈالے کہ تاریخی اہمیت ہے، ادبی اہمیت ہے۔ اگر وہ سوچ سمجھ کے لکھتے تو کیا ہوتا، سوچنے والی بات ہے۔ غالب کے خطوط کی دوسری خصوصیت دیکھیے، حیات غالب کا مرقع۔ ان کی جو خطوط ہیں وہ حیات غالب کا مرقع ہے، یعنی کہ پوری تصویر جو ہے حیات غالب، پوری زندگی جو ہے وہ پیش کرتی ہے ان کی خطوط۔ خطوط غالب کے ذریعے ہمیں غالب کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان، پیدائش، معاشی و معاشرتی زندگی، شادی، سفر، اولاد، صحت، دوستوں اور ان کی پسند و ناپسند کے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت کے سیاسی حالات کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خطوط در حقیقت غالب کی خود نوشت سوانح کا درجہ رکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط سے دلی کے حالات اور غالب کی ذاتی زندگی کے جو حالات ہیں ان سب کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ خاص طور سے 1857 کی بغاوت کا جو ذکر ہے انہوں نے اپنے خطوط میں جا بجا کیا ہے۔ تو یہ ان کی خطوط کی خوبی ہے۔ غالب کے خطوط کے اگلے وصف کو دیکھیے، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب کے خطوط کی اگلے وصف کو دیکھیے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ کہتے ہیں خط کو جو ہے مراسلہ کہا جاتا ہے، اور مکالمہ کہتے ہیں جب دو شخص آپس میں مل کر کے باتیں کریں تو اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو خط لکھا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مکالمہ کیا ہے، خط نہیں لکھا ہے، وہ مکالمہ بنا دیا ہے۔ یعنی کہ وہ جس کو بھی خط لکھتے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے میر مہدی کو وہ لکھتے ہیں کہ ہا میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو۔ تو یہ سن کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر مہدی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور غالب جو ہے وہ میر مہدی سے گفتگو کر رہے ہیں۔
لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ خط لکھ رہے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں ایسا طریق اختیار کیا جیسے دو اشخاص آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ خود لکھتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اب 1000 کوس سے بس زبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ غالب کے اس طرز نے ادب کو دلچسپ اور دلکش بنا دیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا طرز ایجاد کیا ہے کہ تم 1000 کوس کی دوری پر رہنے کے باوجود بھی ہجر میں، جدائی میں جو ہے وصال کا مزہ ہم لوگ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا طرز پیدا کیا کہ لگتا ہی نہیں کہ جو شخص جسے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ ہم سے دور ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے وہ سامنے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے خطوط کی اہم وصف ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہ خط کو وہ گفتگو بنا دیے ہیں۔ جزئیات نگاری، جزئیات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لکھنا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، لیکن وہ اپنے کلام میں خوبصورتی، دلکشی اور لطف پیدا کرنے کے لیے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ادبی چاشنی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ غالب ماحول کا تاثر دینے کے لیے کہ ماحول میں کیا ہوتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، خط کے ابتدا یا اختتام پر گرد و پیش کے مناظر کی ایسی جزئیات پیش کرتے ہیں کہ مکتوب الیہ کہتے ہیں جسے خط بھیجا جائے، مکتوب الیہ اور قاری کی نگاہوں کے سامنے اس ماحول اور فضا کا دلکش مرقع ابھرنے لگتا ہے۔ غالب کے خطوط میں سب سے زیادہ امتیازی چیز شوخی بیان ہے۔ یہ ان کی خودداد صلاحیت ہے۔ ان کی اس شوخی تحریر نے ان کے خطوط کو ناول اور ڈرامے سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ ان کی اس شوخی اور ظرافت کی وجہ سے الطاف حسین حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ غالب تعزیتی خطوط میں بھی ظرافت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے تھے۔ غالب کے کلام میں جو شوخی ہے، غالب جب جزئیات پیش کرتے یعنی کہ جو غیر ضروری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو بھی اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ وہ بھی جو ہے قاری کو لطف دیتا تھا۔ ان کا جو شوخی ہے، شوخی کے معنی بے باکی، بلا جھجک کوئی بات کو جب یہ ادا کرتے، تیز ذہن جو ہے یعنی کہ حاضر جوابی جو ہے، یہ سب جو معنی ہے یہ اس میں آتا ہے۔ یہ ظریف بھی تھے، یعنی ان کے یہاں جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ ہنسانے والے بھی تھے، باتوں کو اچھے انداز میں تعزیتی، یعنی کہ جہاں پہ غم ہے وہاں پہ بھی وہ کوئی نہ کوئی ظرافت ڈھونڈ لیتے تھے۔ ظریف کے معنی عقل مند کے بھی ہوتے ہیں۔ تو غالب جو ہے وہ حاضر جواب تھے، وہ کسی بھی پہلو کو چاہے وہ کتنا ہی وہ خراب کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، اس کو وہ ہنسانے کے لائق بنا سکتا تھا۔ غالب جو ہے اس کی جو ذہن ہے وہ کافی تیز تھی، تو یہ جو ان کی جو شوخی ہے یا ظرافت کی جو کیفیت ہے، اس کی بنا پر حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ تو یہ جو جزئیات نگاری پیش کرتے تھے، یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بھی برمحل استعمال کرتے تھے، تو یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ اگلی وصف کو دیکھیے، فلسفیانہ نظریات و خیالات، یعنی ان کے یہاں کچھ فلسفیانہ خیالات بھی تھے۔ خطوط غالب میں جہاں غالب نے اپنے بعض اشعار کی وضاحت کی ہے، وہاں زندگی اور کائنات کے بارے میں اپنے مخصوص نظریات اور خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے چند ایسے اشعار ہیں جنہیں انہوں نے اپنے خطوط میں وضاحت کیا ہے، تشریح کیا ہے، اور زندگی کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں انہوں نے اسے بھی لکھا ہے۔ اب غالب کی مکتوب نگاری میں مقام کیا ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ غالب کی شاعرانہ حیثیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ سادہ، سلیس اور شگفتہ نثر نگاری کی ابتدا کا صحرا بھی انہی کے سر بندھا ہوا ہے۔ چاہے وہ شاعری میں ہو، شاعری میں بھی جو انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دیے ہیں، اس سے شعری دنیا جو ہے وہ ہمیشہ غالب کی جو ہے احسان مند رہے گی، اور نثری دنیا بھی۔ ان کا نثری سرمایہ یہی خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے دوستوں اور شاگردوں کو لکھے۔ یہ غالب ہی تھے جنہوں نے مشکل اور پیچیدہ انداز بیان ترک کر کے سادگی، سلاست، روانی اور شگفتگی کو اپنایا۔ گفتگو اور بول چال کے انداز بیان سے مراسلے کو مکالمے کا روپ دیا۔ اس انداز بیان سے خطوط میں زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ
جیسے وہ کسی جیتے جاگتے ماحول میں بیٹھا یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ خطوط غالب نے اردو نثر کو ایک نئے موڑ سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خطوط غالب کی وجہ سے غالب کو بجا طور پر جدید اردو نثر کا بانی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بعد کے بیشتر نثر نگاروں نے ان کے طرز نگارش کی پیروی کی اور جدید اردو نثر کو مزید ترقی سے ہمکنار کیا۔ اس ضمن میں سر سید احمد خان کی کاوشوں کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ رفتہ رفتہ یہی طرز تحریر عام ہو گیا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ غالب کے یہاں جو طرز تحریر ہے وہ خدا داد طرز تحریر نہیں ہے، وہ اچانک سے اس طرز تحریر کو آسان طرز تحریر جو ہے تحریر کا بول چال کا جو زبان تحریر میں بول چال کی جو زبان کو استعمال میں لائے تھے، یہ اچانک سے نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میر امن دہلوی جو ہے باغ و بہار لکھ چکے تھے، تو باغ و بہار کا نمونہ تھا غالب کے سامنے میں، لیکن اس کے باوجود بھی غالب نے جو انداز پیدا کیا خطوط میں وہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ سر سید احمد خان نے غالب اور سر سید احمد خان کے یہاں جو علمی مضامین ملتے ہیں، ان کا جو طرز اسلوب ہے اس کے سامنے میں غالب کے خطوط بھی ہیں اور باغ و بہار بھی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے بھی اردو نثر کو ترقی دینے میں نہایت ہی اہم خدمات انجام دیے ہیں۔ الغرض غالب نے خطوط نگاری اور ادب کی سرحدوں کو باہم ملایا۔ انہوں نے پرتکلف خط نگاری کے مقابلے میں بے تکلف خط نویسی کو اہمیت دی۔ لمبے لمبے القاب و آداب چھوڑ کر مختصر القاب استعمال کیے۔ خط کاروباری حیثیت سے نکال کر اسے تہذیبی تکمیل کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ خط نویسی بذات خود ایک فن بن گیا اور یوں خطوط کا شمار ادبی شاہکاروں میں ہونے لگا۔ یہ غالب کے خطوط کی اوصاف ہیں، خصوصیات ہیں، یہی خطوط غالب کی اہمیت بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غالب کے خطوط کی کیا کیا اہمیت ہے۔ جیسے غالب کے خطوط کی پہلی اہمیت ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے یہاں ایجاز و اختصار ہے، حیات غالب کا مرقع ہے۔ اس کے علاوہ فلسفیانہ نظریہ خیالات بھی ان کے یہاں ہے۔ ان کے القاب و آداب کا خاتمہ بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ انہوں نے کل ملا کر کے اردو خطوط نگاری کو ایک نئی زندگی بخشی، جہاں پہ اس غالب سے پہلے خط میں لمبے چوڑے القاب ہوا کرتے تھے اور باتوں کو اشاروں میں بیان کیا جاتا تھا مختصراً، اور صرف جو ہے خط جو ہے القاب آداب اور جو ہے دعایا جملوں پر ہی مشتمل ہوا کرتا تھا، وہاں سے نکال کر کے اس کو آسان بنایا، تہذیبی ترجمان بنایا۔ تو یہی سب غالب کے خطوط کی جو ہے اوصاف ہیں، اہمیت ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو غالب کے کسی خط کا خلاصہ چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد از جلد بنایا جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھتی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے دوست و احباب تک پہنچانی چاہیے تو اسے ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی فیضیاب ہو سکے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔